بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور اس کے ملحقہ جو خطہ ہے اس میں کافی تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ تبدیلی جو سی ہے کسی حساب سے پاکستان کے لیے بڑی مثبت ہے کہ پاکستان اپنے جو قدم ہیں بہت سوچ سمجھ کے اٹھانے کی ضرورت ہے، اور دیکھ بھال کے اٹھائے، ایک دم نہیں کہ آنکھیں بند کر کے کوئی بھی قدم اٹھا لیں۔ یہ سوچ کے اٹھائے کہ پاکستان نے اس سے پہلے بھی جو حالات دیکھے ہیں وہ خاصے مشکل حالات تھے اور بہت تکلیف دہ حالات تھے، جس کا دورانیہ تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصہ گزرا، اور اس کے اندر جتنی تکلیف اٹھانی پڑی عوام کو، فوجی اداروں کو، اور دنیا کے بہت سارے لوگوں کو اس کا ہوا۔ افغانستان نے خاصی تکلیف اٹھائی اس میں، اور پاکستان نے خواہ تکلیف اٹھائی، امریکنز بھی مرے، دنیا کے اور لوگ بھی مرے اس کے اندر۔ تو یہ باتیں سوچ سمجھ کے کرنے والی ہیں۔ ابھی حالیہ جو قدم عمران خان نے اٹھایا کہ امریکہ کو اڈے نہیں دیے، جس سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ مشرف دور کے اندر اڈے دے دیے گئے تھے، اور جس کا خمیازہ پاکستان نے 20 سال بھگتا، اور جو آج بھی بھگت رہا ہے۔ مختلف جگہ سنتے ہیں، مختلف جگہوں پہ کہ پاکستانی فوجی جو سے وہ شہید ہو گئے، کہ بم دھماکے میں مارے گئے، کسی نے کہیں پہ کچھ حرکت، وہ لوگ داخل ہو گئے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے جوہر ٹاؤن کا واقعہ دیکھا، اس کے اندر بھی جو تانا بانا ملا وہ انڈیا سے ملا ان کا، وہ لوگ، وہ عناصر، وہ ناصور جو ان سے ہیں آج بھی موجود ہیں پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں۔ جب بھی ان کو اشارہ ملتا ہے، کیونکہ وہ پے رول کے اوپر ہوتے ہیں مختلف تنظیموں کے، ایسی ایجنسیز کے، جیسے کہ را ہے یا مساد ہے یا اور CIA ہے، تو ان کے پے رول پہ ہوتے ہیں، اور ان کو جب موقع ملتا ہے وہ کام کرتے ہیں، اور ان کو اپنے اشارے پہ وہ چلتے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال جو سی ہے ایوری ڈے تبدیل ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے۔ 372 اضلاع میں سے تقریباً جو سے ہیں اس وقت جو افغان فوجی ہیں 150 سے زیادہ، بلکہ 200 سے زیادہ، ابھی خبر آئی ہے کہ 200 سے زیادہ اضلاع کے اوپر جو سے طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ بہت سارے 2 دن پہلے بہت سارے جو افغان فوجی تھے، تقریباً 2300 کے قریب، وہ تاجکستان بھاگ گئے تھے اپنے بارڈر کراس کر کے، کیونکہ طالبان جتنی تیزی سے پہ مختلف علاقوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، تو ان علاقوں پہ قبضہ ہونے سے وہ ڈر کے مارے وہ لوگ وہ بھاگ گئے، اور بھاگنے سے یہ ہوا کہ وہاں پہ ان کی فوج جو سی ہے وہ کمزور ہو گئی، لیکن افغان فوج نے دوبارہ ان علاقوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد جو ہے ان کو دوبارہ واپس بلایا، تو ان کو ایئر لفٹ کرا کے کچھ ہیلی کاپٹر، کچھ جہازوں کے ذریعے ان کو واپس لایا گیا، اور وہ اپنی ڈیوٹیز پہ واپس آئے ہیں، کیونکہ تاجکستان میں بھی ان کا کوئی نصیب نہیں ہے۔ جی، تاجکستان سے فوجی جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں، اور اپنی ڈیوٹیز پہ دوبارہ سے وہ لگ گئے ہیں۔ حالات یہ ہے کہ جو ایک خوف و ہراس ہے جو ایک افغان فوجیوں کے اندر ہے، وہ ایک خوف تو ہے کہ اگر تو وہ مقابلہ کرتے ہیں تو وہ ان کو، اگر وہ پکڑے جائیں تو پھر ان کا بچنا ناممکن ہے۔ وہ ڈیفینیٹلی سزا بھی دیتے ہیں، گلے بھی کاٹ دیتے ہیں، اور شوٹ بھی کر دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ دوسری طرف افغان فوجیوں میں ایک یہ بھی رجحان ہے کہ اگر ہم ان سے معافی مانگ لیتے ہیں اور ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور ہم یہ ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ کا خون خرابہ کریں گے، اور آپ کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، اور ہتھیار ہم سلنڈر کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو طالبان ہیں ان کو معاف بھی کر رہے ہیں، اور ان کو اپنے گھروں میں جانے کی بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے، اس سے طالبان کے لیے فائدہ مند ہو رہا ہے۔ طالبان نے جس طریقے سے افغانستان کے مختلف علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے، وہ نظر یہ آتا ہے کہ امریکہ کا جانا تو ہے ہی، ہر صورت میں ہے۔ جتنی لگتا تھا کہ ستمبر میں خالی کریں گے، لگتا ہے کہ اب اس سے پہلے خالی کر لیں گے۔ جیسے کہ لاسٹ نائٹ بٹگرام ایئرپورٹ جو تھا، جس کے اوپر امریکہ کا مضبوط، جسے کہتے ہیں وہ ٹھکانہ تھا، اس کو کہہ سکتے تھے کہ یہ دوسرا پینٹاگون ہے امریکہ کا، اور وہاں پہ تمام کارروائی جو سی ہوتی ہے وہیں سے ہی ہوتی ہے، وہیں آرڈر ملتے ہیں، وہیں سے اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ اوور نائٹ ہی بغیر بتائے انہوں نے خالی کر دیا، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ بٹگرام ایئرپورٹ کے اوپر کسی وقت بھی طالبان کا حملہ ہو سکتا ہے، اور جب اگر حملہ ہوا تو اور بہت بڑا خون خرابہ ہوگا۔ اس سے پہلے بھی جہاں طالبان نے قبضہ کیا تو بڑا بھرپور کیا ہے، کیونکہ اب طالبان کے پاس جو لوگ ہیں، پہلے تو تھا زیادہ طالبان میں پختون ان کے
مجاہدین تھے یا ان کے کارکن تھے، لیکن اس وقت جو سے انہوں نے ازبک ہیں، تاجک ہیں اور مختلف علاقوں سے انہوں نے، یعنی کہ وہ جو پرشین اسپیکنگ ہیں زیادہ تر لوگ وہ اس میں شامل ہیں، پختون بھی اس میں ہیں. تو اب یہ جو ہے انہوں نے کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کر کے اور یہ حملہ ہوا ہے. اور کیونکہ انڈیا کے قدم جو سے ہیں اکھڑنے سے ایک یہ فائدہ ہوا ہے کہ پاکستان پاکستان کو بھی ایک اعتماد ملا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو تخریب کاری افغانستان سے ہو رہی تھی وہ رکے گی. ادھر پاکستان نے ایک بڑا کہتے ہیں ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے، وہ یہ کھیلا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو انڈیا نے تخریب کاری شروع کی ہوئی تھی اور وہاں پہ اپنے جاسوس بھی تھی، ایک جاسوس بھی پاکستان میں پکڑا ہوا ہے جو وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ اگل دیتا ہے اور جس سے پاکستان کو خاصی معلومات ملتی ہے. ابھی جو حالات بن رہے ہیں، پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے ایک اچھی چال تو نہیں چلی ہے. اس کا فرض بنتا تھا کہ بلوچستان کے لیے بلوچستان کے لوگ محرومیت کا شکار ہیں. محرومیت کے شکار جو ان سے ہیں پاکستان کے لوگ حکومت پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے. وہاں پہ جو وہاں کے بلوچستان کے لوگوں نے جو اپنے سردار بنائے ہوئے ہیں، اپنے لیڈر بنائے ہوئے ہیں، وہ زیادہ پیسہ جو ان سے ہے وہی لوگ کھا جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اسمبلی کو ہی دیکھیں نا، اگر بلوچستان کی اسمبلی کو دیکھیں، وہ ساری اسمبلی جو سی ہے پیسے پہ چلتی ہے، سینیٹر پیسے پہ بنتا ہے اور ہر اسمبلی کا ممبر وہاں پیسہ بنا رہا ہے. اور جو ان کے بڑے لیڈران ہیں وہ پیسے اتنے لے لیتے ہیں کہ غریب عوام تک پیسہ پہنچتا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے 750 ارب روپے کا ایک پیکیج دیا ہے بلوچستان کے لیے، جو صرف غریب عوام کے لیے ہوگا. اور اگر تو یہ وعدہ ان کا پورا ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ ان کو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور سے وہ فائدہ یہ ہوگا کہ غریب عوام تک پیسہ پہنچ جائے. غریب عوام تک پیسہ پہنچ نہیں رہا، لیکن کون سا ہاتھ ہے جو غریب عوام تک پیسہ پہنچائے گا، یہ نظر نہیں آتا. نظر اس لیے نہیں آتا کہ جب بھی آپ غریب عوام تک پہنچیں گے، آپ کو 200 یا 1000 لوگوں کو دینے کے لیے ایک وڈیرے کو یا ایک طاقتور جو سردار ہے اس کو تو پکڑنا ہی پڑے گا. وہ سردار جو ان سے ہے وہ پیسہ بنا جائے گا، کیونکہ کوئی اس میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ پیسہ کیسے کسی آخری بندے تک جو ہے محمد حسین تک پہنچا ہے. یہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس کا. یہ تو پنجاب میں بھی ایسا ہو رہا ہے، سندھ میں بھی ایسا ہو رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی ایسا ہو رہا ہے. جیسے وہ 12,000 کا انہوں نے پیکیج دیا تھا کہ 12,000 کووڈ کے دنوں میں ملے گا. ایک دفعہ کچھ لوگوں کو ملا، وہ بھی پورا نہیں ملا. شاید کسی خوش قسمت کو 12,000 مل گیا ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سارے لوگوں کو وہ ملا ہوگا. تو وہ پیسہ جو سا ہے وہ تقسیم ہی نہیں ہوا. اور پیسہ بھائی لوگوں نے آپس میں کھا لیا. اور ایک جو وہ تھے 1200 ارب روپے تھے جو سارا کا سارا آپس میں تقسیم کر کے کھا لیا. اس میں سے صرف 3 ارب یا 4 ارب روپے جو سے ہیں وہ لوگوں میں تقسیم ہوا تھا، باقی سب آپس میں تقسیم کر لیا، کیونکہ یہ غریب جتنے ہیں ان سے زیادہ غریب تو پاکستان میں موجود بھی نہیں ہے. بہرحال یہ اچھا پیکیج ہے. اگر اس پیکیج پہ عمل ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اب جو پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا بری طرح سے ناکام ہو گیا. انڈیا کے لوگ جو سے وہاں سے جو فلائٹ C-130 نکلے ہیں اس کے اندر انڈینز جو تھے جو وہاں پہ گئے ہوئے تھے، جو مختلف انجینئر سے، کوئی ڈاکٹر سے، کوئی کسی محکمے سے تعلق تھا ان کا، وہ لوگ C-130 میں بیٹھ کے تھرو بایا مسقط انڈیا چلے گئے ہیں. اور ان کو اب یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے چن کے مار رہے ہیں. انڈیا کے ہونے سے یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو امن قائم ہونا بہت مشکل تھا، کیونکہ ان کو بھڑکانے والے بہت لوگ تھے کہ بھئی آپ کے پاس سمندر ہے، آپ کے پاس معدنیات ہے، آپ کی چیزیں ہیں، آپ کیوں نہیں آزادی لیتے، اور لوگوں کو لڑواتے تھے. اب یہ جب ان کو اس قسم کے بھڑکانے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے تو مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ پاکستان میں امن قائم ہوگا اور پاکستان میں بلوچستان میں بھی خوشحالی ہوگی. پاکستان کی خوشحالی کے اوپر CPEC کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. تو CPEC کے تھرو بلوچستان کے لوگوں کو نیا روزگار ملنا ہے اور حالات بہتر ہونا ہے. ٹرانسپورٹ چلے گی وہاں پہ، بہت ساری چیزیں چلے گی. اتنا کام بڑھ سکتا ہے وہاں پہ. صرف صبر کریں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سے حالات جو سے ہیں پاکستان کے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور پاکستان کے اپنے حالات بھی ٹھیک ہوں گے، کیونکہ CPEC کا منصوبہ کوئی چھوٹا منصوبہ نہیں ہے. پاکستان کو اس کی جو لائلٹی ملنی ہے
وہ بھی کافی بڑی اماؤنٹ ہے، کیونکہ افغانستان سے بھی چلنا ہے، ایران بھی اس کو استعمال کرے گا، اور افغانستان کے پیچھے جو تاجکستان اور مختلف جو ریاستیں ہیں وہ بھی اس راستے کو استعمال کریں گی. اور مجھے لگتا ہے اس طرح ہے کہ اس دفعہ جو افغانستان کے اندر اگر مشترکہ حکومت قائم ہو گئی، یعنی کہ ایک افغان کابل حکومت اور افغان حکومت کا اگر اشتراک ہو گیا تو شاید کچھ بہتری آئے، لیکن اس کا کبھی امکان نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے مائنڈ سیٹ ٹوٹل مختلف ہیں. افغان طالبان اور افغان حکومت دونوں اپوزٹ ہیں بالکل. تو یہ کتنے دن تک ان کا اتحاد ہوگا یا صرف وقتی اتحاد ہوگا، اس کے بعد پھر لڑ پڑیں گے یہ. اور لڑیں گے اگر آپ لڑ پڑے کابل پہ تو بہت خون خرابہ ہوگا، بہت تکلیف دہ صورتحال ہوگی، اور اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ملک جو ہے اس آگ میں کودنا نہیں چاہتا. امریکہ بم تو برسا سکتا ہے لیکن صلح صفائی نہیں کر سکتا. وہ ہم نے دیکھ لیا، عراق کے اندر دیکھ لیا، سیریا میں بدامنی پھیلائی اس نے کافی، افغانستان میں جتنی بدامنی پھیلائی، لاکھوں لوگ مارے گئے، لیکن امن تو پھر بھی نہیں ہوا. اور امن ایسے کبھی ہونا بھی نہیں ہے. جس صورتحال میں چھوڑ کے گئے ہیں، یہ آخر ایک ٹائم پہ جا کے ایک بڑی جنگ جو سی شروع ہونی ہے، اور اس جنگ سے پاکستان کتنا محفوظ رہتا ہے یہ پاکستان کو سوچنا ہے اپنے بارے میں، کہ ہم نے کیسے اس جنگ سے بچنا ہے، ہم نے کیسے دور رہنا ہے، ہم کسی نہ کسی مصیبت میں پڑ نہ جائیں. کیونکہ جو آگ جو ان کی بڑھ رہی ہے طالبان کی، جو جس طریقے سے وہ پھیل رہے ہیں، ایک دن تو انہوں نے اپنی اصل کارروائیاں کرنی ہیں، اور وہ کر کے رہیں گے، اپنے بدلے بھی لیں گے. اور بدلے انہوں نے جتنے پہلے لیے تھے بہت شدید تھے. ہو سکتا ہے اس دفعہ کو عقل سے کام لیں، بدلے نہ لیں، لوگوں کو عام معافی دیں. اور عام معافی دینے میں ہی جیسے ہے نا کہ وہی اس میں ہی بھلا ہے، اور اس بھلے کے اندر جو ہے سب کا بھلا ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناظر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. یہ راول ٹی وی کا نیا چینل ہے، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ تک ہمارے جو سے ہیں پیغامات پہنچتے رہیں. اللہ حافظ.